آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کی طاقت کتنی ہے، اور پریشانی ہو، غم ہو یا ڈر ہو کسی سے، تو اس وقت یہ کلمہ ہماری کس طریقے سے مدد کرتا ہے۔ اور لوگوں کو دو کنفیوژن بھی ہوتی ہے کہ یہ حسبنا اللہ ہے یا حسبی اللہ ہے، تو ہم اس کا بھی فرق آپ کو بتائیں گے کہ دونوں میں کیا فرق ہے اور یہ دونوں کو کب ہم کو استعمال کرنا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے مصیبت کے خاتمے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا استعمال ہمیں بتایا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اتنا یاد رکھے کہ یہ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، یہ کوزے میں ایک پیالے میں سمندر کی مانند ہے۔ اس کے الفاظ بہت چھوٹے سے ہیں لیکن یہ ہے بڑا پاورفل، اور جب انسان کا کوئی کام اٹک جائے یا انسان کو کسی سے ڈر ہو، یا جب اس کو یوں لگنے لگے کہ بالکل راستے بند ہے، اب ساتھ میں کوئی ہے ہی نہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا ایسا کہ آدمی اتنا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اتنا ٹینشن میں چلا جاتا ہے کہ اس کو یوں لگنے لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا، تمام دروازے بند ہو گئے، دوست ساتھ نہیں دے رہے، گھر والے ساتھ نہیں دے رہے، یہ بالکل اکیلا اور تنہا رہ گیا ہے۔ ایسے وقت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کس طریقے سے راستہ بناتا ہے اور اللہ کی کس طریقے سے مدد اترتی ہے، آپ خود دیکھیں نا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے وقت ایمان لائے، لیکن ابھی ابو سفیان جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ وقت ہے جنگ احد کا۔ تو ابو سفیان نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چیلنج کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنے والے سال میدان بدر میں ہم اور آپ جنگ کریں گے، ہمارے دونوں کے بیچ میں جنگ ہوگی۔ اب جب انہوں نے چیلنج کیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہ چیلنج ایکسیپٹ ہی کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیں، مسلمانوں کی جتنی بھی جنگیں ہوئی، جتنی بھی، آپ پوری ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں، مسلمانوں نے جنگ میں کبھی بھی پہل نہیں کی۔ یا تو سامنے سے حملہ ہوا، اس کے جواب میں مسلمان اترے، یا تو چیلنج ہوا اور مسلمانوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرے۔ مسلمانوں نے جنگ میں کبھی بھی پہل نہیں کی، اور اسلام اور قرآن یہی کہتا ہے کہ جنگ کے لیے کبھی بھی پہل مت کرو، پہلا وار تمہاری طرف سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہاں اگر دشمن حملہ کرے تو پھر ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ اسلام کا صاف قانون ہے۔ تو ابو سفیان نے جب چیلنج حضور علیہ السلام کو کیے تو رسول پاک علیہ السلام نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے جنگ بدر کے، تو مسئلہ یہ ہوا میدان بدر میں جانے کے لیے جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے جو ابو سفیان ہے اور ابو سفیان کے جو ساتھی تھے، ان کا جو لشکر تھا، اہل مکہ کے جتنے مشرکین تھے جو جنگ میں شامل ہونے والے تھے، اللہ پاک نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا، مسلمانوں کی ہیبت اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ اب وقت قریب آ رہا تھا اور ابو سفیان ڈر رہے تھے، تو ابو سفیان نے ایک چال چلی کہ ہم ڈائریکٹ تو منع نہیں کر سکتے، اب ڈائریکٹ اگر منع کریں گے تو پھر ہمارا جو رواب بنا ہوا ہے تو وہ رواب پہ ٹھیس آئیں گی۔ ان کی انا کو یہ بات قبول نہیں تھی کہ ہم منع کر دیں گے جنگ کے لیے، اپنے قدم پیچھے کھینچ لیں گے، نہیں، وہ سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ جنگ ٹل جائے، لیکن مسلمان تو مسلمان ہے۔ تو ابو سفیان نے ایک چال چلی۔ ایک شخص تھا نعیم بن مسعود، اس کو انہوں نے پیسوں کا لالچ دیا اور کہا کہ تم مدینہ جاؤ اور مدینہ جا کر کے مسلمانوں کے دل میں ڈر ڈالو، مسلمانوں کو کہو کہ ان کے پاس لشکر ہے، ان کے پاس ہتھیار ہے، وہ اگر تم میدان میں جاؤ گے اور بدر میں جاؤ گے تو تم واپس زندہ نہیں لوٹ سکتے۔ تو نعیم بن مسعود نے ایسے ہی کیا، اور یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ڈر جائیں گے اور مسلمان ڈر کر کے جو میدان بدر ہے تو میدان بدر میں نہیں آئیں گے اور مسلمانوں کی طرف سے جنگ ٹل جائیں گی۔ حالانکہ جنگ ٹالنا ان کو ہے، مشرکین مکہ کو، لیکن وہ ان کی انا کو یہ بات قبول نہیں تھی، گوارا نہیں تھی مسلمانوں کی طرف سے ٹل جائے۔ تو نعیم بن مسعود جب مدینے گیا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگی تیاری کر رہے تھے۔ تو نعیم بن مسعود نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں، اگر میدان بدر میں تم گئے تو تم ایک بھی زندہ واپس نہیں لوٹو گے، اس لیے کہ ان لوگوں کی تیاری بہت فل چل رہی ہے، ہتھیار ہے ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس لوگ ہیں، تمہارے پاس تو تم چند لوگ ہو۔ تو نعیم بن مسعود سوچ رہا تھا کہ مسلمان ڈر جائیں گے، لیکن مسلمانوں کا جذبہ تو اور بڑھ گیا، مسلمانوں کا جذبہ ایمانی اور جوش مارنے لگا، اور مسلمانوں نے نعیم بن مسعود سے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے ساتھ اللہ ہے
اور وہ بہترین ہمارے کام بنانے والا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اے نعیم بن مسعود، تو کیا سوچ رہا ہے؟ اگر تمہارے پاس لشکر ہے تو کیا ہوا، ہتھیار ہے تو کیا ہوا، تمہارے پاس طاقت ہے تو کیا ہوا، ہمارے پاس اللہ ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور فتح حاصل کرے گا، وہ ضرور فتح دے گا۔ صحابہ کرام نے نعیم بن مسعود سے یہ کہا، سبحان اللہ۔ تو یہ کلمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل انہوں نے پڑھا صحابہ کرام نے۔ پھر کیا ہوا؟ نعیم بن مسعود تو ڈر گیا کہ مسلمان تو مسلمان ہے، ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے۔ پھر جیسے وقت قریب آیا، مسلمان میدان بدر میں پہنچ گئے، لیکن ابو سفیان اور اس کا لشکر نہیں آیا۔ ان لوگوں نے ہار مان لی، اور ایسی ان کی انا کے اوپر وار ہوا ہے مسلمانوں کا یہ کہ وہ دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے بھی سوچتے تھے اور ڈرتے تھے کہ مسلمان تو مسلمان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کو بدر صغرا کہتے اس واقعے کو، مسلمانوں کو فتح حاصل کی، اور 4 انعام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں نے پھر جب وہ نہیں آئے تو مسلمانوں نے خوب تجارت کی، زبردست تجارت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل خاص مسلمانوں کے پر نازل فرمایا۔ دوسرا یہ کہ وہ لوگ میدان بدر میں نہیں آئے، اور ان کے دل میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی ہیبت ڈال دی، مسلمانوں کا ڈر ان کے دل میں آ گیا۔ اور نمبر 3 کہ مسلمانوں کو نہ جانی نقصان ہوا نہ مالی نقصان ہوا۔ اور نمبر 4 اللہ رب العزت بدر صغرا والوں سے راضی ہو گئے، اور وہ اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے۔ یہ سب سے بڑا انعام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ پتہ چلا کہ جب بھی ایسی سچویشن ہو کہ آمنا سامنا ہو جائے تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل وہ طاقت ہے جو انسان کو ایک جذبہ ایمانی بڑھاتی ہے مسلمان کی، اور اس کو فتح اور نصرت عطا فرماتی ہے۔ تو یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر عمر فاروق نے ایک ذمہ داری ڈالی۔ اب دیکھو یہ جو واقعہ ہے یہ ایسا ہے کہ جب راستے سب بند ہو جائے، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، آپ تنہا رہ جائے، تو اس وقت حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا یوز آپ دیکھیں کیسا اللہ راستہ بناتا ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک ذمہ داری تھی کہ آپ کو جانا ہے دیہات شہر جانا ہے اور تبلیغ اسلام کرنا ہے، آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک تعداد تھی بڑی۔ تو جب ایک جگہ یہ لوگ پہنچے حضرت سعد بن ابی وقاص اور مسلمان ان کے ساتھ، تو مسئلہ یہ تھا کہ بیچ میں سمندر تھا اور اس طرف گاؤں تھا۔ اب سمندر پار کر کے گاؤں میں جانا ہے۔ جب گاؤں والوں کو پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو گاؤں والوں نے کیا کیا، ساری ناؤ اپنے قبضے میں لے لی۔ اب ناؤ ہے نہیں کہ ناؤ میں بیٹھ کر کے اس پار چلے جائیں گے، برج بھی نہیں ہے کہ اتنا ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، تو اب کیسے جائیں گے؟ اس طرف جانا تو ہے لیکن اب جائیں گے کیسے؟ تو سب ٹینشن لے رہے تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے کہا کہ اپنے گھوڑے لو اور اس سمندر کے کنارے پر جا کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ سب نے ایسے ہی کیا اور کہا کہ کہو نستعین باللہ، ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، وتوکل علیہ، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ ہمارا اچھا مددگار ہے۔ یہ کہو اور اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دو۔ تو سارے مسلمانوں نے ایسے ہی کیا۔ تو اس وقت تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت ایک بھی انسان سمندر کے اندر اس وقت نہیں ڈوبا، سارے پار ہو گئے۔ دریا کے اوپر اپنے گھوڑوں کو دوڑا کر کے مسلمان اس پار سے اس پار چلے گئے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب سارے راستے بند ہو گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا کیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب تک دریا پار نہیں ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص کی زبان پر یہ جملہ جاری تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور مسلمان اس پار سے اس پار چلے گئے۔ جب راستہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہو نا، ایک دم ٹف سچویشن ہو، اسٹوڈنٹ سے آگے کیا کرنا ہے سمجھ نہیں پا رہے، فیل ہو گئے سمجھ نہیں پا رہے، ایگزام ہے سمجھ نہیں پا رہے کس طریقے سے ایگزام کو ہینڈل کرنا ہے، کوئی بزنس مین ہے بڑا لاس ہو گیا، تو یہ چیزیں استعمال کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر بڑی مصیبت آئے، پریشانی آئے، مشکل آئے بڑی، تو اس وقت حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہو، اللہ پاک تمہاری تمام مشکلات کا خاتمہ فرما دے گا۔ راستہ نظر نہیں آ رہا، اللہ راستے بنائے گا۔ نقصان ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس نقصان کو نفع کے اندر بدل دے گا انشاءاللہ تعالی۔ کوئی بڑی بیماری آ گئی، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو صحت میں تبدیل کر دے گا۔ استعمال تو کرو۔ اور اسی کے ساتھ
حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب اس انسان کے اوپر کہ وہ ڈر رہا ہے اور اس ڈر کے اندر اگر امان وہ چاہتا ہے تو مجھے تعجب ہے کہ وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کیوں نہیں پڑھتا ہے۔ ڈر کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو، اللہ ڈر ختم فرما دے گا۔ حضرت ابو بکر عجلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں ایک دن باغ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دم خطرناک کوئی شے ہے اور معلوم ہوتا تھا کہ وہ جنات ہے۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تو میں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا سٹارٹ کیا۔ جیسے جیسے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا جاتا وہ زمین میں دھستا جاتا اور حتیٰ کہ پھر وہ پورا زمین میں دھس گیا۔ یعنی گھبراہٹ ہو رہی ہو نا، جب ڈر لگ رہا ہو رات میں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو۔ مشکل کا حال ہے، بڑی بڑی مشکل کا حال ہے یہ۔ اچھا اب یہ چیز ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور حسبی اللہ کے اندر کیا فرق ہے؟ تو حسبنا اللہ جو ہے یہ کلمہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، بڑی تعداد کے لیے۔ یعنی جب ہمیں کہنا ہو کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے تو ہم کہیں گے حسبنا اللہ، اور جب اکیلے حسبی اللہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اکیلے بندے کے لیے۔ جب کہنا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے، تو کہیں گے حسبی اللہ۔ یہ فرق ہے دونوں میں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، راستے جب ٹف ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہو، تنہا ہو حسبی اللہ و نعم الوکیل کہو، اللہ رب العزت ضرور مدد فرمائے گا۔ اس کا استعمال کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ رب العزت ضرور ہمارے مسائل کو حل فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔